إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. انبیاء رسول علیہ السلام کے بعد پوری دنیا میں افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے، اور ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ خلفائے راشدون، چار خلیفے، خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مراد رسول داماد علی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد نبی جامع القرآن امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد علی امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری دنیا میں نبیوں رسولوں کے بعد ان کا دور سنہری اور مثالی. تو تذکرہ ہو رہا تھا ان کی خلافتوں اور ان کی فتوحات کا. بات پہنچی تھی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی فتوحات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سربراہوں کو خط بھیجے کہ میں اللہ کا نبی رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو، میری نبوت رسالت پر ایمان لاؤ. اس سلسلہ میں ایران کے بادشاہ کو بھی خط بھیجا. تو خط لکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، آپ نے لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایران کے بڑے بادشاہ کی طرف. آپ کا نام اپنے نام سے پہلے دیکھ کے غصے میں آ گیا. ظالم نے آپ کا خط پھاڑ دیا اور گستاخی کی، توہین کی. جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے بد دعا کی کہ اللہ اس کے ملک کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسے اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا. چنانچہ بہت جلد اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا اور افراتفری شروع ہوئی. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک پتھر نہیں ٹوٹتا تھا خندق کھودتے وقت، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے کدال مارا، پتھر ٹوٹا، چنگاری نکلی، آپ مسکرا پڑے. عرض کیا گیا مسکرائے کیوں؟ فرمایا روم اتنی بڑی حکومت، اللہ تعالیٰ نے اس کے محلات مجھے یہاں دکھائے ہیں. میری امت جہاد کرے گی، روم ٹوٹے گا، سپر طاقت تیس ہوگی اور اس کے محلات پر میری امت غلبہ پائے گی. اور دوسری طرف پر آپ نے ایران کی خوشخبری دی. اس وقت کا بیت المقدس، وائٹ ہاؤس، اور بہت بڑی گریلا فوج رکھنے والے، ہاتھیوں کا لشکر رکھنے والے. فرمایا وہ ملک فتح ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پیشین گوئیاں کی تھی دنیا کی دو سپر طاقتیں ایران اور روم کے فتح ہونے کی، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں پوری ہوئی. چنانچہ ایران فتح ہوا اور اس کے ساتھ جو بڑی بڑی لڑائیاں ہوئیں، کچھ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع ہوئی اور کئی شہر فتح ہوئے. لیکن بڑا آخری مارکا جس سے کسرا ٹوٹ گیا، ایران تباہ ہو گیا اور
ہزاروں سال کا جلتا آتش کدا، وہ جس کی پوجا کرتے تھے آگ کی، وہ ٹھنڈا ہوا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لہرا دیے گئے پورے ایران میں۔ یہ عظیم کارنامہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام سے نکال دیا جائے، اسلامی تاریخ سے اگر ان کو نکال دیا جائے، تو محمد کی نبوت ادھوری رہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی پیشین گوئیاں ادھوری رہتی ہیں، کیونکہ محمد سچا نبی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے سچے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پیشین گوئیاں بھی پوری ہوں، اور آپ کی یہ پیشین گوئی ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، یہ عمر کے ہاتھ پہ پوری ہوئی۔ اگر عمر کو نکال دیا جائے تو محمد کی پیشین گوئیوں کا کیا بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قادسیہ کا مارکا بہت بڑا مارکا، یہ بیان ہو رہا تھا کہ اس وقت کا ان کا کمانڈر رستم بڑا بہادر مسلمان کو کہتا ہے، سپہ سالار کو، کہ میرے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ بھیج۔ جناب ربی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر والسلام علی من اتبع الہدی پڑھا۔ اس نے کہا کہ تو ڈرا نہیں؟ یہاں آتے ہوئے اس دربار کی کوئی ہیبت نہیں تجھ پر طاری ہوئی؟ اس نے کہا ہم بہت ڈرتے تھے ان درباروں سے، جب سے ایک اللہ کے دربار کا ڈر سیکھا دنیا کے درباروں کے ڈر دلوں سے نکل گئے۔ اس نے کہا اس دربار کا ادب ہے، باہر آ کے دہلیز پہ جھکتے ہیں، پھر تخت کے جو ہے وہ پائے اس کو پکڑتے ہیں، پھر جا کے حضرت صاحب کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر جا کے شرف بار یابی حاصل ہوتا ہے۔ گستاخ، تو اس دربار کے آداب کیوں نہیں بجا لایا؟ کہا بہت جھکتے تھے ان درباروں پر، ان چوکٹوں پر بہت خواب چھانتے تھے، لیکن جب سے ایک اللہ کے دربار کے آداب سیکھے دنیا کے درباروں کے آداب بھول گئے۔ ترکش دیکھ کے کہتا ہے یہ تیر لیے پھرتا ہے، کوئی موٹا تیر، کوئی باریک تیر، کوئی چھوٹا اور کوئی لمبا تیر، کوئی ٹیڑھا۔ ان تیروں سے تم ایران فتح کرنے آئے ہو؟ تیرے ٹکڑے کیا کریں گے جب ایران کی قاہرہ اور زبردست فوج میدان میں اترے گی، ہاتھیوں کا لشکر لے کر بدوا، تم سامنے ٹھہر نہیں سکو گے۔ کیا مان اور ناز ہے تمہیں اپنی ٹکڑوں پر؟ ایران کا سپہ سالار کے سامنے جناب ربی نے سینہ تان کے کہا آگ آگی ہوتی ہے، چاہے ایک چنگاری ہو، جب پالا پڑے گا تو پتہ چلے گا۔ اور پھر لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کو لڑنا پڑا۔ ایرانی سپہ سالار کو جناب سعد مسلمانوں کے سپہ سالار نے پیغام بھیجا، اتر میدان میں، میں ایک ایسی قوم لے کر آ رہا ہوں، ایسا لشکر لا رہا ہوں تیرے مقابلہ میں جو موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو رکھتے ہو، جو صرف ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی۔ جناب خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے وقت صبح لڑائی ہونی تھی، خیمہ میں اپنے چاروں بیٹے اکٹھے کیے۔ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹو حق کلال کے میرے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، تمہارے ماموں کو میں نے شرمندہ نہیں کیا، تمہارے چچوں کو رسوا نہیں کیا، میں نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا۔ کل جب ایک اللہ کے پجاریوں اور آگ پر سجدہ ریز ہونے والوں کے درمیان جب ٹکراؤ ہو، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے چہرے میری طرف ہوں اور پشت پر دشمن وار کر رہا ہو۔ کل جوہر شجاعت بہادری دکھا دینا، ایک اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا، اماں کو سرخرو کرنا۔ چاروں سعادت مند بیٹوں نے بیک باز ہو کر کہا اماں دعا کرنا، آنے والا کل تجھے سرخرو کرے گا۔ تاریخ نے اپنے پیٹ میں یہ بات محفوظ کی کہ ایرانیوں کا اور مسلمانوں کا جب مارکا شروع ہوا قادسیہ کا میدان، تو اس وقت جو پہلے شہداء تھے جو بے جگری سے لڑے اللہ کے دین کے لیے اور آپ کے پجاریوں پر بفر کے حملے کیے، ان میں خنسا کے یہ چار بیٹے بھی تھے۔
بالآخر مرتبہ شہادت پر فائد ہو گئے چاروں، اور چاروں کی لاشیں اٹھا کر اماں کے خیمے کے پاس قطار میں رکھ دی گئیں۔ اماں تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے۔ اماں نے سجدہ شکر کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنا دیا۔ یہ وہی خنسا تھی جس نے جوانی میں 2 بھائیوں کے مرنے پر رو رو کے آنکھیں کمزور کر لی تھی۔ جوانی میں اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، صبر کے، استقامت کے، مرد ہو یا عورت۔ جوان تھی اور 2 بھائی مرے، رو رو کے عربی زبان کو بھر دیا رونے والے شعروں سے، آنکھیں کمزور کر لی۔ آج بوڑھی ہے، 4 بیٹے، اس وقت بھائی تھے آج بیٹے ہیں، اس وقت 2 تھے آج 4 ہیں، اس وقت 2 بھائی مر گئے، رو رو کے آنکھیں کمزور کر لی۔ آج 4 بیٹے شہید کرا کے سجدہ شکر کرتی ہے۔ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ اس وقت کفر کی حالت میں تھی، آج اسلام لا چکی ہے، اسلام کی وجہ سے جرت، شجاعت اور غیرت آ گئی ہے خنسا میں۔ خنسا کا بڑا کردار ہے تاریخی۔ قاسیہ کی لڑائی میں 4 بیٹے پیش کیے، اور ایرانی سپر طاقت جو تھی، سپر حکومت، اس کی چولے ہلا کے رکھ دی اس کے بیٹوں نے اللہ کے فضل سے۔ لڑائی شروع ہوئی، مسلمانوں کے سپہ سالار نے ایک بڑی تکنیک اختیار کی، فنی قسم کی، عام لشکر کو نہیں پتا تھا۔ لڑائی ہو رہی تھی، وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے، اور ایک اللہ کے لیے میدان گرم تھا، لڑائی ہو رہی تھی کہ اچانک ادھر سے گرد و غبار، مٹی اڑتی ہوئی نظر آئی، اور ایسے لگا کہ لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ 100 آدمیوں کا لشکر تھا جو گھوڑوں پر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آ رہا تھا، اور مٹی اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دونوں لشکر دیکھ رہے تھے کہ لشکر آ گیا، لشکر اور آ گیا، اور وہ اللہ اکبر کی گونج میں آ کے مسلمانوں کے لشکر میں ملا۔ مسلمان بھی خوش ہوئے کہ خلیفہ نے اور مدد بھیج دی، آ گئے ہمارے بھائی، اور دشمن ان پر روپ پڑ گیا کہ ان کی تو اور فوج آ گئی۔ لڑتے لڑتے کچھ وقت اور گزرا تو ادھر سے 100 کا لشکر گھوڑوں پر اللہ اکبر کہتا ہوا ملا، اور کچھ عرصہ گزرا تو تیسرا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کافروں پہ موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دراصل یہ نیا لشکر نہیں آیا تھا، مسلمان سپہ سالار نے اسی لشکر میں سے رات کے وقت 100 کے دستے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر کے ان کو ہدایات دی تھی کہ وقفے وقفے سے پہلے یہ لشکر آ کے ملے گا، پھر یہ اسی لشکر کا حصہ تھا، انہی کو علیحدہ کیا ہوا تھا، اور یہی لڑائی کے دوران آئے، جس کی وجہ سے جنگ کے اندر جو ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہو گئی، مسلمان تازہ دم ہو گئے، اور پھر وہ تازہ دم دستے آئے تھے۔ یہ مسلمان سپہ سالار کی ایک ذہانت تھی اور ایک ترکیب تھی جو اس نے کی تھی۔ اسی لشکر سے 300 آدمی علیحدہ کیے تھے جو وقفے وقفے سے آ کے شامل ہوئے۔ جب ایرانیوں نے دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں اور یہ عرب مسلمان ہم پر چھا رہے ہیں، تو انہوں نے ہاتھیوں کو آگے کیا، اور ان کو بڑا مان تھا کہ جب ہاتھی ہم اتاریں گے میدان میں، ہاتھی تو یہ انسان کیسے ٹھہریں گے۔ جب انہوں نے ہاتھیوں کو آگے کیا، بکھرے ہوئے ہاتھی مست جب آئے، جدھر آئے رونتے ہی گئے۔ مسلمان سپہ سالار نے جب یہ منظر دیکھا، مسلمانوں نے، یہ پہلا موقع تھا، کبھی ایسے ہاتھیوں کے ساتھ پالا نہیں پڑا تھا۔ مسلمان سپہ سالار نے جب یہ منظر دیکھا، اللہ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ذہن میں بات ڈالی۔ کیا کیا کہ صبح اس کا توڑ شام ہو گئی، اور صبح جب ایرانی سامنے آئے، رات کو جنگ ختم ہو جاتی تھی، صبح پھر شروع ہوتی تھی۔ جب وہ آئے ہاتھیوں کو لے کر سامنے، پوری ایک لائن ہاتھیوں کی، تو مسلمان سپہ سالار نے جو ترکیب سمجھائی تھی لشکریوں کو، اس کے مطابق کئی 100 اونٹ سیاہ چادریں ڈال کے ان پر اونٹوں کو آگے کر دیا گیا، اللہ اکبر کر کے۔ ہاتھی دیکھ کے گھبرا گئے کہ یہ کیا، ہاتھی بھاگے پیچھے،
اور اپنے لشکر کو انہوں نے روندا اور بھگدڑ مچ گئی. ایک مسلمان نے ہمت کی, لشکر کے اندر سے گھستا ہوا بھاگتا ہوا جا کے رستم کی طرف بڑھا جو ان کا کمانڈر تھا. میں اس کی گردن کاٹوں تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو اور ایرانی فوج جو ہے پسپا ہو جائے. جب اس نے دیکھا ہاتھی کے عہدج میں بیٹھا تھا کہ ایک گوریلا میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے, رستم بہادر ہوگا. مسلمانوں کے آگے بھیگی بلی ثابت ہوا رستم. اس نے جب دیکھا یہ منظر تو چھلانگ لگائی اور بھاگا سمندر کی طرف, پانی کی طرف کہ میں بچاؤں اپنے آپ کو اس سے. مسلمان پیچھے گیا, ابھی پانی میں چھلانگ لگائی تھی, ٹانگ کھینچ کے یہ گردن کاٹ کے میدے پر لٹکا کے میدان میں اعلان کر دیا گیا ایرانی سپہ سالار سپر طاقت کا کمانڈر ختم ہو چکا. اللہ اکبر. باقیوں کے حوصلے پست ہوئے. اس طریقے سے میدان مسلمانوں نے آخری مارکا جیتا. بس آتش کدہ ٹھنڈا ہوا, ایران ٹوٹا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر نکل کے انتظار کرتے تھے کو جنگ کی خبر آئے, کو پتہ چلے کیا ہوا, اور اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے. مسلمان جو پیچھے تھے کمزور بچے بوڑھے ان کو بھی داؤں پہ لگایا ہوا تھا. جو آتا پوچھتے بھائی تو کہاں سے آیا ہے, محاذ سے آ رہا ہے, کوئی پتہ خبر کا کیا بنا وہ جو فوجیں لڑ رہی تھی. کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے. اسی دوران ایلچی آیا میدان جنگ سے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک اونٹنی سوار آ رہا ہے. مدینہ سے باہر نکل کے انتظار کرتے تھے تو کہا ٹھہرو, کہا مجھے جلدی آگے سے ہٹ پیچھے, میں نے امیر المومنین کو ملنا ہے, پیچھے ہٹ, میرے پاس بڑی خبر ہے, مجھے جانے دے. وہ اونٹنی پر بھاگا جا رہا ہے اور امیر المومنین عمر اس کے ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں. بات تو سنو, وہ مجھے بھی سنا بات, اور جا پیچھے ہٹ, مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ مدینے پہنچ گیا, پیچھے سے عمر فاروق بھی آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لوگ اکٹھے ہو گئے, بھی محاذ جنگ سے آیا ہے ایلچی, کاسیا سے کو پیغام لایا ہے. کہا امیر المومنین کہاں ہے, بتاؤ میرے پاس بڑی خبر ہے. کہا امیر المومنین تو ادھر ہی تھے, دیکھو وہ آ رہے, وہ ابھی تو یہ امیر المومنین تھا جو مجھے روک رہا تھا. ہاں یہی تھا عمر, معاف کرنا اس کو چھوڑو, بات پتا. الحمدللہ امیر المومنین خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول کی پیشین گوئی پوری ہوئی. ایرانیوں نے شکست کھائی, آخری مارکا لڑا, رستم مارا گیا, ہمارا کنٹرول ہو گیا. اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اذان بلند ہو چکی ہے. اللہ کا نام وہاں بلند ہوا اور میں سن کے آیا ہوں اذان. اور ایک اور خوشخبری ہے کہ پیچھے فتوحات کے سلسلہ میں سونے کا بکس جس میں وہ بادشاہ کے کسرا کے کنگن اور زیورات وہ جو پہنتا تھا تاج وغیرہ وہ ہے, اس میں وہ آ رہا ہے. کچھ دنوں کے بعد وہ بکسا پہنچ گیا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی. یہ مکہ کا باشندہ تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ وہاں گیا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جائیں, مسجد نبوی میں نماز پڑھیں, امیر المومنین کو ملیں. جمعہ پڑھا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ مسلمانوں جمعے کے بعد ذرا ٹھہرنا, خبر تو آ چکی ہے فتح کی لیکن بکسا آج پہنچا ہے. سارے مسلمان ٹھہر گئے تو آپ نے کہا کہ لاؤ بکسا. اب بکسا لایا گیا. کتنی امانت تھی مسلمانوں میں. یہ بکسا سینکڑوں میل دور سے چلا, کئی ہاتھوں میں سے ہوتا ہوا آیا. اس بکسا نے رات میں ایک ایک کے ساتھ رات گزاری. کئی دفعہ اکیلا آدمی تھا جس کے پاس یہ بکسا ہوتا تھا, لیکن آفرین ہے اس بکسے کا ایک موتی, سونے کا وہ بکسا, اس کا کوئی حصہ ادھر ادھر نہیں ہوا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ قوم تھی, امانت دار صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کھولو اس کو. بکسا جب کھولا تو بڑے بڑے کنگن پڑے تھے اوپر, بڑے بڑے کنگن اوپر پڑے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے, کہا یہ پہنتا تھا, بڑا بہادر تھا, بڑا جوان تھا, بڑے اس کے بازو تھے وزنی, یہ پہنتا تھا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو ایمانی غیرت آئی, کہنے لگے نہیں ہمارے جوان بھی بڑے ہیں, ہمارے پاس بھی جوان ہے. تو کنگن ہاتھ میں پکڑے,
جو سامنے بیٹھا تھا اس کا پھر اب پہنو کسرا کے کنگن پہنو، پھر تو پہن، آگے سراقہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں کنگن آئے، سراقہ نے رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا سراقہ خوشی کا موقع ہے، روتا کیوں ہے؟ روتا اس لیے ہوں ہجرت کی راہ محمد چلا تھا اکیلا مکہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعلان کیا تھا مکہ والوں نے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے لائے گا زندہ یا مردہ لائے گا 100 اونٹنی انعام ملے گی اس کو۔ میں ایک دیہاتی آدمی ڈیرے پہ رہنے والا، میں نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی تھی انعام لینے کے لیے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، میرا گھوڑا دھنسا تھا، میں نے کہا تھا دعا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے نہیں آؤں گا۔ 2-3 مرتبہ ایسے ہوا، ایک وہ وقت تھا جب محمد رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سراقہ تو ہمیں تنہا سمجھ کے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا اور کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں، ایران فتح ہوگا، کسرا ٹوٹے گا، آتش کدا ٹھنڈا ہوگا اور میری امت غالب آئے گی، سپر طاقت ختم ہوگی اور اسلامی جھنڈا لہرائے گا۔ میں اس وقت یہ بات سن کے سوچتا تھا، پھر میں بھول گیا۔ آج جب یہ کنگن میرے ہاتھ میں آئے مجھے محمد کی حدیث یاد آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے اپنے نبی کی ایک اور پیشین گوئی عمر کے ہاتھ پہ پوری کر دی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، شام فتح ہوا، عراق فتح ہوا، یمن فتح ہوا، اللہ اکبر، آدھی دنیا سے زیادہ علاقہ پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے جھنڈے لہرا دیے۔ بالآخر موت جس سے کوئی نہ بچ سکا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وارزقنی موتن فی بلد رسولک، یا اللہ موت دینا عمر کو تو شہادت کی دینا اور دینا بھی رسول کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ حیران تھے، عمر شہادت مانگتا ہے مدینہ میں جہاں سے دنیا کے طاغوتوں اور ان کے کمانڈروں کے سروں کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے سروں کے فیصلے ہوتے ہیں مدینہ میں۔ یہاں شہادت مانگتا ہے جہاں امن سکون کا گہوارہ، شہادتیں ملتی ہیں میدان میں، لیکن وعدے کا سچا تھا، نیت کا پختہ تھا، اللہ نے دعا قبول کی۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا ایک غلام تھا، مجوسی آتش پرست ایرانی، فیروز ابو لؤلؤ نامی، اس نے آ کے شکایت کی عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا مالک مجھ سے زیادہ معاوضہ مانگتا ہے، کمائی غلام کمائی کرتا تھا، جو غیر ہنرمند ہوتے تھے تو تھوڑا وہ کما کر دیں، جو ہنرمند ہے تو زیادہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا میں لوہے کا کاریگر ہوں، میں اوزار بناتا ہوں۔ کہا اگر تو اوزار بناتا ہے، لوہے کا کاریگر ہے، پھر جو تو اس کو دیتا ہے تو مناسب ہے، یہ تو کاریگر ہے، تیری اتنی آمدن ہے تو اس میں سے اگر تو اپنے مالک کو اتنا دیتا ہے حصہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے غصہ کیا اور نماز کے اندر عمر فاروق پر حملہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، خنجر لگا، اور پھر اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے عمر فاروق شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ شہادت سے پہلے عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے پاس اور جا کر ان سے پوچھو کہ کیا عمر کو اجازت ہے آپ کے حجرہ میں دفن ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر کے ساتھ، کیونکہ حجرہ ان کا ہے اور حجرے کی ملکیت ان کی ہے۔ لیٹے ہوئے تھے، بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہا مجھے اٹھاؤ، آسرا دے کے بٹھایا گیا۔ ہاں بیٹا کیا خبر لائے ہو؟ ابو خوش ہو جاؤ، امی مان گئی،
اور کہتی ہے کہ میں نے رکھی تو اپنے لیے تھی یہ جگہ، لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں۔ اچھا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے کفن دے کے ایک دفعہ پھر عائشہ کے حجرے کے سامنے رکھ دینا، مجھے امیر المومنین نہ کہنا اس وقت، میں مر چکا ہوں گا، میں مومنوں کا امیر نہیں ہوں گا۔ تم اس وقت یہ پھر کہنا کہ اگر اجازت ہو تو عمر کو یہاں دفن کریں، اجازت دے تو وہاں دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دے۔ اور پھر کہا جب لوگوں نے مطالبہ کیا کہ امیر المومنین خلیفہ مقرر کرو، کہنے لگے میں خلیفہ مقرر نہیں کرتا، میں ایک کمیٹی بناتا ہوں، میں ایک کمیٹی قائم کرتا ہوں۔ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ، جناب طلحہ، جناب زبیر، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب عثمان، جناب علی، یہ 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی کہ ان میں سے خلیفہ چن لینا، بنا لینا۔ یہ 6 وہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور ان پر راضی تھے، ان سے راضی گئے۔ یہ 6 عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ وہ 10 آدمی جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ ان میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، یہ 6 ان میں سے۔ ایک فوت ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور ایک فوت ہو گئے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، اور ایک یہ عمر جا رہا۔ 10 میں سے 3 کم تو پیچھے 7 رہتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام نے کہا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، یہ 6 کی کمیٹی بنائی ہے، رہتے تو 7 ہیں، وہ سعید بن زید کو کیوں نہیں کمیٹی میں رکھا؟ کہا اس لیے کہ وہ عمر کا بہنوئی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ عمر خلافت کے اندر اپنے بہنوئی کو بھی شامل کر گیا۔ کیا کردار ہے عمر کا۔ لوگ کہتے ہیں جی امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کو کیوں مقرر کیا، اس پہ بات ہو گئی پہلے، لیکن ہم کو وکالت نہیں کر رہے، لیکن ہم ایک بات کہتے ہیں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے بات کرنے کا کہ یزید کو کیوں مقرر کیا۔ تمہارے ہاں تو چلتی ہی وراثت ہے، تم کہتے ہو علی کے بعد اس کا بیٹا امام، اس کے بیٹے حسن کے بعد اس کا حسین امام، حسین کے بعد اس کا بیٹا امام زین العابدین، زین العابدین کے بعد باقر۔ تمہارے ہاں تو بڑا، تم کیوں اعتراض کرتے ہو یار؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے اعتراض کرنے کا؟ کوئی حق نہیں پہنچتا تمہیں اعتراض کرنے کا، کیونکہ تمہارے یہاں تو یہ قانون اصول موجود ہے کہ باپ کے بعد بیٹا۔ ہاں ادھر آؤ، عمر کا کردار دیکھو، کہا 6 کی کمیٹی ہے، 7واں کیوں نہیں رکھا؟ سعید کو کیوں نہیں رکھا؟ وہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اس پر بھی تو رسول راضی گیا دنیا سے، اس کو کیوں نکالا؟ وہ عمر کا بہنوئی ہے، وہ نہیں ہوگا اس میں رضی اللہ تعالیٰ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جس نے خواب دیکھا تھا زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی قرار دیا، اور علم اور فقہ تفقہ دین میں بہت اس کا نمایاں نام ہے، اور تیرا بیٹا ہے، اس کے متعلق کیا خیال ہے، کیا فرمان ہے؟ کہا اس کو خلافت کسی صورت نہ دینا، عمر کے بیٹے عبداللہ کو خلافت نہ دینا۔ اور اس کا ایک کمزور پہلو، ہر آدمی میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، اپنے بیٹے کا کمزور پہلو نمایاں کیا، طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، تمہاری خلافت چلائے گا۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دنوں کے اندر، جو ماہانہ دن ہوتے ہیں عورت کے، اس کے اندر طلاق دے دی تھی اپنی بیوی کو۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ طور میں جب وہ پاک ہو، غسل کرے، طلاق دینی تو اس وقت دو۔ اسلام نے ہمیشہ یہ خیال کیا ہے کہ لوگ ان کے گھر بنے رہیں، جو مواری کے بعد، غسل کے بعد، یہ بڑا عجیب وقت ہوتا ہے میاں بیوی کے، بہت زیادہ ان کے اندر جذبات آپس میں پیار کے، محبت کے اجاگر ہوتے ہیں، اس وقت طلاق دو۔ اور جو اس وقت طلاق دے گا تو اس کا مطلب ہے بالکل اس کے دل میں کوئی اس کی جگہ نہیں، ورنہ بہت سارے گھر بس جاتے ہیں اس وقت۔ کہا طلاق دینی ہے تو اس وقت دو، مواری میں طلاق جائز نہیں ہے، ہو جاتی ہے، کوئی دے دے ہو جائے گی مسئلہ۔ بہرحال عبداللہ بن عمر نے طلاق دی ان دنوں میں اپنی بیوی کو۔ عمر فاروق نے شکایت لگائی رضی اللہ تعالیٰ،
کہ جناب اس نے طلاق دے دی ہے بیوی کو اور دی بھی تو آپ نے پھر فرمایا تھا اس کو کہ رجوع کر اور پھر جو ہے اس طریقے سے طلاق دے جب توہرا ہے. تو یہ کمزوری اس کی وعدے کی. اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا اس کو خلافت نہ دینا. طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا اور تمہاری خلافت چلائے گا. لیکن تھا تو بڑا عالم، حدیث کا عالم تھا عبداللہ بن عمر، سنت کا متبع تھا، اس کا ایک اپنا مقام تھا، اس کی ایک اپنی شان تھی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں سے سوال کیا. ایک درخت ہے، اس کی مسلمانوں کے ساتھ بڑی مثال ہے ملتی جلتی، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوچنے لگے، جواب دینے لگے. کسی نے کوئی درخت کہا، کسی نے کوئی درخت کہا، کسی نے کوئی. آپ نے پھر بیان کیا، بتایا کہ کھجور کا درخت ہے. اس کی مسلمان کے ساتھ بڑی مثال ملتی جلتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی کوئی چیز جو ہے نا بے فائدہ نہیں ہے. جڑ، تنا، چھال، ٹہنی، لکڑی، پھل کا ابتدائی سطح، درمیانہ، آخری، اس کی گٹھلی جس میں وہ پھل لگتا ہے، اس کے پیچھے جو موٹا سا خوشہ، ہر چیز کا آرامت. مسلمان کا بھی یہی معاملہ ہے. جو صحیح مسلمان ہے کہ اس کا ہر قول فعل اپنے لیے دوسروں کے لیے کارآمد ہے. اور یا یہ کہ مسلمان کی کوئی دعا بھی ضائع نہیں جاتی. جیسے اس کھجور کا کوئی پتا، کوئی چیز جو ہے وہ گرتی نہیں، جتنا مرضی طوفان جڑ سے اکھڑ جائے گی لیکن اس کا پتا نہیں گرے گا. بہرحال اس وجہ میں سے دو کوئی بھی ہو، آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. جب مجلس برخاست ہوئی، عبداللہ بن عمر چھوٹے تھے رضی اللہ تعالی، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کہنے لگے اپنے ابو کو، ابو وہ میرے ذہن میں آ گئی تھی بات کہ وہ درخت کھجور کا ہے، لیکن آپ بیٹھے تھے، عمر ابو بکر بیٹھے تھے، بڑے بڑے صحابہ، میں شرما گیا، مجھے جھجک آئی، میں اس لیے نہیں بولا کہ بڑے بیٹھے ہیں. مجھے ویسے پتا چل گیا تھا کہ وہ کھجور کا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے خوش ہو کے دیکھا، کہا میرے بیٹے اگر تو اللہ کے رسول کے پاس کہہ دیتا نا سسم تو تجھے کیا پتا کہ تیرا باپ کتنا خوش ہوتا، اور میرے لیے سرخ اونٹ جو عرب میں سب سے قیمتی مال ہے اس سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی. یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے، یہ وہ عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میں لڑائی میں جانا چاہتا تھا احد میں، میری عمر اس وقت 14 سال تھی. رسول صاحب نے مجھے پیچھے کر دیا، چھوٹا ہے. جب خندق کی لڑائی ہوئی میری 15 سال عمر تھی، میں پھر آیا، میں نے اصرار جناب میں جہاد میں جانا چاہتا، آپ نے مجھے اجازت دے دی. اور یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ 15 سال کا لڑکی ہو یا لڑکا، اسلامی حکومت میں، شریعت میں، قانون میں وہ بالغ شمار ہوگا. عبداللہ بن عمر کا ایک اپنا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ، لیکن عمر نے کہا اس کو مت خلافت دینا، طلاق دینے کا طریقہ نہیں آتا، تمہاری خلافت چلائے گا. پھر کہا تم میں سے جو خلیفہ بنے مہاجرین کا خیال رکھے. انہوں نے بہت قربانیاں دی، انصار کا خیال رکھے، پورے عرب سے ٹکر لے کے محمد اور اس کے ساتھیوں کو سینے سے لگایا. مدینہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں یہ دیہاتی ڈیروں پہ رہنے والے، یہ طاقت ہے ہماری، دشمن کے لیے یہ غیظ و غضب کا بعد دشمن ڈرتا ہے دیکھ کے، اتنی تعداد ہے، ان کا بھی خیال رکھنا، حقوق ادا کرنا. اور باقی جتنے ہیں سب پوری ہدایات دی. آخری خلیفہ کے طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیارے ہو. اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا تعین ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ دیکھو ہم 6 آدمی ہیں، میں تو دستبردار ہوتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے خلافت. باقی 3 جو ہے نا، 3 یہ تینوں کے حق میں دستبردار ہو جائے تاکہ معاملہ قریب ہو جائے. زبیر نے کہا میں علی کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، طلحہ نے کہا میں عثمان کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، سعد نے کہا میں عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. اب یہ 3 دستبردار ہو گئے، یہ ہو گیا 4 گئے، اب 2 رہ گئے، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ. انہوں نے 3 دن اور 3 راتیں مشورے کیے، اور مشورے کرنے کے بعد
جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اے عثمان، اگر میں علی کو خلیفہ مقرر کروں، آپ کا کام ہے اس کی پوری اطاعت کرنا، میرے ساتھ وعدہ کرو؟ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ علی کو کہا علی رضی اللہ تعالیٰ، اگر میں عثمان کو خلیفہ مقرر کروں تو آپ نے اس کی پوری اطاعت کرنی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سارے لوگ انتظار میں تھے مسجد میں۔ جب بڑا مجمع اکٹھا ہوا تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے، کہا عثمان اپنا ہاتھ آگے لاؤ، اور عبد الرحمن بن عوف نے عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سارے مہاجرین انصار اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے عثمان کے ہاتھ میں بیعت کی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فتوحات بہت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات کے بعد افریقہ کی طرف عثمان کی فوجوں نے رخ کیا، لیبیا، تونس، جزائر، مراکش اور یہ موریتانیہ کا علاقہ، یہ سارا اس میں شامل کیا۔ تو ادھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی فوجیں روانہ، اور یہ کابل افغانستان، یہ کابل، یہاں افغانستان تک حکومت خلافت پہنچ چکی تھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن سب سے بڑا کارنامہ جو عثمان کا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کو جمع کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں قرآن لکھوا گئے تھے، جمع کرا گئے تھے۔ کیسے؟ سارا قرآن لکھا ہوا تھا پتھر کی سلوں پر، کھجور کی ٹہنیوں پر، بڑی بڑی ہڈیوں پر، بڑے بڑے چمڑوں پر، یہ مختلف جگہ پر لکھا ہوا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ سارا ایک جگہ جمع کرایا اور ایک جگہ پر۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو قراتیں آپ پر نازل ہوئی تھی، وہ کچھ الفاظ کے جو آپ نے معنی بتائے تھے، مثلا حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر۔ اب وہ بھی ساتھ لکھا ہوا، جس نے قرآن لکھا ہوا وہ بھی ساتھ ہے۔ اب یہ صلاۃ العصر تو قرآن نہیں ہے، قرآن تو صلاۃ الوسطی ہے، اس طریقے سے۔ اور پھر قرآن کے جو حافظ تھے وہ بہت زیادہ شہید ہو گئے، قرہ۔ تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے وہ نسخہ منگوا کر 6 نسخے اپنی نگرانی میں تیار کرا کے مکہ، مدینہ، شام، کوفہ، بصرہ میں روانہ کیے، اور ایک نسخہ اپنے پاس رکھا جس کو مصحف الامام کہتے ہیں۔ اب یہ سارا قرآن جو لکھا جاتا ہے یہ اس مصحف الامام کے مطابق لکھا جاتا ہے۔ تحریف جہاں کھڑی زبر ہے کھڑی ہے، جہاں واو ہے واو ہے، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ زائد ہے، وہاں اس کی ضرورت ہے۔ یہ سارا رسم الخط، اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں، اور اس مصحف کو مصحف الامام کہتے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو پتا ہے کہ بلوائی فسادی قسم کے لوگ، جیسے بات بیان ہو چکی، ابن سبا کے پیروکار اٹھے اور انہوں نے شورش برپا کر کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا۔ تو بعد میں لازمی بات تھی کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ مستحق ہیں، تو پھر مہاجرین اور انصار نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بیعت کی۔ یہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں، لیکن ان کو اپنے داخلی جو ہے نا مسائل وہ بڑے کھڑے ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو یہ ان کو کہتے رہے، قائل کرتے رہے کہ آپ میری بیعت کریں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تو خلیفہ نہیں ہے، وہ کہتے تھے پہلے بدلہ لے عثمان کے قاتلوں کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بدلہ نہیں لیتا، وہ کہتے تھے تم میری بیعت کرو تاکہ مجھے طاقت ملے۔ اور یہ جو شر پسند تھے درمیان میں، انہوں نے جنگیں بھڑکائیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کے لشکروں کی جنگیں ہوئی آپس میں۔ ادھر سے فارغ ہوئے تو جو لوگ ان کے حمیتی تھے، ان کے ساتھ تھے، وہ مخالف ہو گئے علی کے، اور خارجی یہ حضرت علی کے لشکر سے نکلے۔ تو اس طریقے سے داخلی طور پر پہلے ادھر الجھے رہے علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر ان کے ساتھ الجھے رہے، بالآخر جو ان کے ساتھ محبت کرنے والے تھے انہی میں سے ایک نے ان کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ کے اندر صبح کی نماز پڑھانے جا رہے تھے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے خلفاء کے دور میں تو بڑی فتوحات ہوئی، کئی علاقے شامل ہوئے، اور آپ کے وقت میں کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی، علاقے نہیں ملے، فتوحات نہیں ہوئی۔
تو وہ فرمانے لگے پہلوں کے مشیر ہم جیسے تھے، میں مشیر تھا، اور جب میری باری آئی تو تم جیسے مشیر تھے، تو پھر یہی کچھ ہوا جو تمہارے سامنے ہے۔ تو اس طرح 30 سالہ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت حسن کی بیعت ہوئی، 6 ماہ تک وہ رہے۔ انہوں نے پھر جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی 41 ہجری میں، اور خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 30 سال خلافت ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ملک ہوگا، حکومت ہوگی، بادشاہت ہوگی، اس کا اختتام ہوا۔ اب اس خلافت راشدہ نے دنیا کو کیا دیا، یہ اللہ کی توفیق سے ہم اندہ بیان کریں گے۔ ایک بات اور واضح کر دوں، یہ جو بادشاہت، خلافت بہت اونچی چیز، یہ اب نہیں آئے گی۔ نبوت کے طریقے پر، رسول کے طریقے پر خلافت 30 سال تھی بس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد ملک ہوگا، تو ہر ملک برا نہیں ہے، یعنی بادشاہت۔ سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ جن 7 قسم کے آدمیوں کو عرش کا سایہ ملنا ہے، ان میں سے ایک انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا۔ دوسرے پارے میں ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر اللہ کے حکم سے، جس کے تحت ہم جہاد کریں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بادشاہ برا نہیں ہوتا، جو بادشاہ عدل و انصاف والا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ ایک طریقہ حکمرانی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ بادشاہ ہر قسم کی بری، یہ ایک دینی جماعت ہے ہمارے ملک میں جس نے یہ شوشہ چھوڑا سب سے پہلے، اور عثمان پر انہوں نے اٹیک کیا، اور امیر معاویہ پر اٹیک کیا، اور کتاب لکھی جس میں صحابہ کی توہین کی، اور ایران میں بڑی چھپتی ہے وہ کتاب، یہ وہاں سے شوشہ آیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہر بادشاہ حکومت والا برا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ کے سامنے ہیں یہ امیر معاویہ سے بنو امیہ، بنو عباس، امام محمود غزنوی، اصلاح الدین ایوبی جس نے آپ کو بیت المقدس لے کے دیا، نور الدین زنگی، اور جو ہندوستان میں 1000 سالہ اور فتوح، یہ سارے بادشاہ تھے کیا؟ اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت راشدہ نے دنیا کو کیا دیا، اس پر آئندہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین کا دور، 4 خلیفوں کا دور، ایک مثالی اور ایک ذاتی سنہری دور ہے، اور پھر اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ بات کہتے تھے کہ جو کام اس دور میں صحابہ نے نہیں کیا نہیں تھا وہ کوئی دین نہیں۔ اب ہمارے ہاں چند سالوں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید منائی جاتی ہے، اور عید میلاد النبی اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ کیا خلفاء راشدین کے دور میں یہ بات تھی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے یہ عید منائی؟ نہیں۔ کیا انہوں نے اس طریقے سے بازاروں میں چراغاں اور یہ اس طریقے سے جلوس جشن کیے؟ نہیں۔ اور عجیب نام ہے، بہار ہے تو جشن بہارا، پتنگ بازی کرنی ہے تو جشن بہارا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جشن عید میلاد النبی، یہ کیا مسئلہ؟ یہ عید الفطر ہے تو عید ہے، عید الاضحیٰ ہے تو عید ہے، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جشن، کیونکہ جو کچھ کرنا ہے وہ جشن کے نام پر ہی ہو سکتا ہے، جشن بہارا اور جشن عید میلاد النبی، جیسے وہ جشن جیسے یہ جشن۔ انا للہ و انا الیہ، کیونکہ جشن میں وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے نا، دھمال، ناچ، دھمکے، چمٹے، اور یہ سارا سسٹم یہ جشن کے نام پر ہو سکتا ہے، اس لیے جشن اس کو نام دے دیا۔ اور یہ چند سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دور میں
23 साल नबुव्वत की जिंदगी है, ये दिन 23 मरतबा आया। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत में 2 मरतबा आया, उमर की खिलाफत में 10 मरतबा आया, उस्मान की खिलाफत में 12 मरतबा आया, अली की खिलाफत में 6 मरतबा आया रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। क्या उन्होंने ये ईद मनाई? क्या उन्होंने इस तरीके से उनके पास जो है ये सारा कुछ था किया? नहीं। तो फिर बातें 2 हैं, तीसरी नहीं। या तो कह दो दिल पर हाथ रख करके उनको मोहब्बत नहीं थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ये कोई नहीं कहेगा। फिर ये कहोगे ना कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता कि वो ईद मिलाद नबी न मना कर भी ठीक, ये मना कर भी ठीक, ये 2 बातें नहीं इकट्ठी हो सकती। या वो गलत है या ये गलत। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोमवार का रोजा है, मैं पैदा हुआ सोमवार को, और ईद के दिन रोजा फरमाया शैतान रखता है, ईद के दिन रोजा नहीं। अब अगर ये ईद है तो रोजा नहीं, रोजा है तो ईद। एक मीटिंग हुई ना, सुबह जो है वो ईद मिलाद नबी का जुलूस निकालना है, रात को मस्जिद में मीटिंग हुई, कराची की बात। अब मीटिंग हुई, अब ईद मिलाद नबी की मीटिंग क्या होगी? यही होगी ना, ट्राली कौन चलाएगा, ढोल कौन बजाएगा, चिमटा किसने बजाना है, उस चौक पे कौन धमाल डालेगा, जब वो थक जाएगा अगले चौक पे, यही कुछ ही मीटिंग हो। मीटिंग में और क्या होगा? तुम कितने बल्ब लाओगे, तुम कितनी झंडियां लगाओगे, सारा मीटिंग होगी बाहर। जो उनमें से मोतबार था ना बड़ा हाजी, वो गुजरा, हमारा एक दोस्त हुआ करता था कराची में, उसने मुझे सुनाई, मेरी साइकिलों की दुकान थी, मैंने कहा हाजी साहब तुम्हारी मीटिंग हो गई यहाँ ईद के वो, हाँ तो ईद की नमाज का टाइम क्या रखा है? लौड़े तो मकसद क्या है? ये क्योंकि ईद है, तुम्हें किसने कहा भी है? अल्लाह अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दुनिया में ढोल ढमक्के बाजे गाजे मौसीकी की आलाप खत्म करने के लिए आया हूं। जो मेरे मिशन अल्लाह ने रखे, मेरी ड्यूटियां रखी, उनमें यह भी है कि मैं ढोल ढमक्के बाजे गाजे खत्म करने के लिए आया। तो वह हरे उम्मत ने कहा तू खत्म करने के लिए आया, हम ढोल भी बजाएंगे, बाजे भी बजाएंगे, चिमटे भी बजाएंगे, और जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन बजाएंगे और तेरा नाम लेके बजा लेंगे, कर ले जो तूने करना है। मोहब्बत है कि गुस्ताखी है? तौरात में लिखा है, तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कि लैसा बिसखाबिन फिल अस्वाक, वो ऐसा नबी होगा जो बाजारों में शोर नहीं करता होगा। इन्होंने कहा बाजारों में शोर भी करेंगे, तेरा नाम लेके करेंगे। रुद्धा मच रात गुजरा वाले में था, और भी सारे शहर में यह भी ये हाल। अल्लाह कबूल फरमाए, मस्जिद में तकरीर थी, लोग इकट्ठे हुए, कुरान मजीद की तर्जमा क्लास खत्म हुई, टाइम लिया था मुझसे, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद भरी थी, अल्लाह कबूल फरमाए। लोगों ने सुना, अल्लाह अमल की तौफीक दे। निकल रहा था, आते जाते लगे हुए थे जनाब ऐसे नौजवान, शक्लें भी मुसलमानों वाली नहीं, अल्लाह की कसम, खड़े हो जाते हैं पेशाब करके, कपड़ा भी पलीत, बदन भी पलीत, लगे हुए हैं जनाब बाजार में, कितने पीछे न रह जाइए ऐसे किसे नाड़ो। और मस्जिद को रजान ना मस्जिद नमाज पढ़ने गए ना को आए न गए। मुझे बताओ ये रसूल आसम से मोहब्बत? पकड़ रखा है भैंसे को, उसके सींग को जनाब न तेल लगाया जा रहा है, सुबह इसको गढ़ में जोना है, चलाना है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते रसूल से मोहब्बत है। नहीं ये मोहब्बत कहते तो नहीं समझाने, चुराए जगमग मुकाबले। और नई बात पिछले साल से मालूम हुई भी नबी ने भी दाल लाने कुंडियां लाई, बिजली चोरी नहीं जा रही पता। और हुआ क्या, ये क्या करते हैं बिजली वाले तुम्हें पता है? उन्होंने इलाके मुकर्रर किए हुए 25 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का, इसमें जितनी बिजली खर्च होगी ना यहां से पूरी करनी, तुम्हारी हड्डियों से निकालनी है तुम्हें बिल भेज के, जैसे गैस निकाला जा रहा है तुम्हारा। ये यदि सबको पता है, आप सब लोहरी समझते हैं इस बात। अब इतनी जो सारी ये बिजली जलेगी तो यहीं से गरीबों की हड्डियों से निकलेगी, बेवा मिस्कीन यतीमों से। रसूल ये कह के गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा फिर रस्सी बांध के खड़े हैं, कई जगह रोका, और ले आओ भाई की ले आइए कौन कहते यो मिलाद मनाना। मैं कहा पहले तो मन है जो मनाना है, जो कोड़ो मना पुके हो, जब ट्रैफिक पुलिस वाला खर्चा मुक्के होता अगे खड़ोते हो तुम रस्ते बन के, क्या है ये ड्रामा बाजी। हाँ 5 टाइम नमाज मुश्किल लगती है, हलाल खाना मुश्किल लगता है, सच झूठ का इम्तियाज मुश्किल लगता है,
बेटी का लिबास सीधा करना, बरादरी के अंदर ताने बर्दाश्त करना, यह मुश्किल है। लेकिन साल के बाद चौराहा सजाना, चरागा और उद्यम बचाना, कुछ खाना पीना और कुछ शोर शराबा, यह आसान है। ताकि ये असल मसला ये है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन सच्चे मुहब्बे रसूल थे, सुन्नत हदीस के रंग में रंगे हुए थे। अल्लाह की कसम, उन्हें शोर डाल के बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी कि हम मुहिब हैं, हम मुहिब हैं, हम मुहिब हैं, हम मुहिब हैं, हम आशिक हैं, हम ना। खोखले बेरूह किस्म के मुसलमान, बेनमाज, जिसको फजूर के मारे हुए और फिल्मों ड्रामों के रसिया अक्सरियत, इनको जरूरत पड़ती है नुमाइश करने की, नुमाइश कि हम अपने आप को सेव करो, हमें ना देखो, चराग देखो जगमग कर रहा है, बड़ी चराग, बड़ा जा चौक जगमग कर रहा है, जरा मेरी इससे मुलाकात करा दो यार, मैं मिलना चाहता। कैसी इसने सेटिंग बनाई है। कहते जी आप नहीं मिल सकते। मैंने कहा क्यों? कहते बड़ी मुश्किल दे नाल फिल्म लेके आया तो वो फिल्म लगी तो उत्थे वो फिल्म देख रहा है। ये रसूल दे नाल मोहब्बत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जितनी इंडिया का कल्चर, ये म्यूजिक, फिल्में, डेक, पहाड़ियां, बदमाशी और फाशी और लड़कियों और लड़कों के ये खेल और गजब खुदा का कि यहां नाच होता है, अंदरून शहर में नाचते हैं लड़के और कप मिलते हैं इनाम में कि ये ज्यादा नाचा है। इन्ना लिल्लाहि, और सारी बातें करो, पूछो को दलील भी है तुम्हारे पास? कहो तो जी ईसाई इतनी खुशी करते हैं तो फिर तुम ईसाई हो, नहीं तो फिर पतंगबाजी में हिंदुओं की नकाली और इसमें जश्न मनाने में, उछल कूद में ईसाइयों की नकाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में देखा लोगों को कि बच्चे कपड़े पहन के खुशी खुशी फिर रहे हैं। भाई क्या हुआ आज? वो जी जहली जमाना में 2 ईदें थी, उनमें से एक ये आज हम मना रहे हैं। फरमाना इस्लाम की खुशी भी अपनी, गमी भी अपनी। इस्लाम में 2 ईदें हैं, तीसरी नहीं, कोई ईद नहीं। अब अगर लाल बुचकड़ों ने स्कूल की किताबों में लिख दी है मुसलमान हर साल 3 ईदें मनाते हैं, तुम्हें किसने कहा मुसलमान 3 ईदें मनाते हैं? लाल बुजक्कड़ किस्म के जाहिल अजल मजहूल वो मनाते हैं और वो लिखते हैं। अल्लाह की कसम, हुकूमत कहे, रेडियो टीवी पर बयान आए, अखबारात एडिशन निकालें, 5000 मुफ्ती दस्तखत कर दें, 5000 आलिम फतवा दे दें, गली मोहल्ले वाले सारे मुसलमान कहें जी बड़ा अच्छा, बड़ा। अल्लाह की कसम वो नेकी नहीं हो सकती। नेकी वो है जिसको अल्लाह नेकी कहेगा, अल्लाह का रसूल नेकी कहेगा। बाकी किसी के मुहिब कहने से कोई मुहिब नहीं बनता और किसी के गुस्ताख कहने से कोई गुस्ताख नहीं बनता। ये पैमाने अल्लाह ने सारे अपने पास रखे हैं और ये फैसले कल क़यामत के दिन होंगे। कौन में? अगर तेरे पास अल्लाह रसूल की दलील है, सारा मुल्क, शहर, तेरी गली, मैं कहता हूं तेरे घर के 8-10 अफराद में से आधे या ज्यादा तेरे खिलाफ है, तो तू हक पर है। तेरे पास अगर कुरान हदीस है, बात तो कुरान हदीस की। और आखिर में एक हदीस सुन लो। अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला बहुत बड़े साहबी थे, यहूदियों में से ईमान। आज डेनमार्क और नॉर्वे के ये बदमाश रसूल के खाके बनाते हैं, इनका परदादा मान गया मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान ला अब्दुल्ला बिन सलाम। इसका ईमान लाना इतना बड़ा ऊंचा काम है कि अल्लाह ने इसको गवाही के तौर पे पेश किया कि मोहम्मद सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बड़े दलाइल हैं और एक दलील ये भी है कि अब्दुल्ला बिन सलाम मान गया शहदशाह। और अब्दुल्ला बिन सलाम के मुतल्लिक रसूल ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो ना दुनिया में इसको देख। ये अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला एक दिन अर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है पहले मैं तौरात पर अमल करता था, मैं यहूदी था, और तौरात की शरीयत में 7 दिनों में हफ्ते का दिन अफजल है। मैं हफ्ते का एहतराम करता था, हफ्ते को इबादत ज्यादा करता था। अब मैं मुसलमान हो गया, अब जुमे को अफजल समझता हूं, जुमे को ज्यादा इबादत करता हूं। मेरा सवाल यह है, जुमे को मकाम दे के, एहतराम दे के, जुमे की इबादत करके बाकी 6 दिनों को बराबर न समझूं और हफ्ते के दिन कुछ ज्यादा नेकी कर लूं, हफ्ते के दिन कुछ ज्यादा जो है वो सवाब के काम करूं,
یہ دن مناؤں، مجھے اجازت ہے؟ میں نہیں اجازت۔ عبداللہ بن سلام کو رسول اللہ نے اجازت نہیں دی اس ہفتے کی جس کی پہلے شریعت کے اندر اس کا مقام موجود ہے۔ اور یہ آیت آپ نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ دن طے کرنا، رات طے کرنا کہ یہ ثواب ہے، اجر ہے، یہ رسول کا حق ہے، کوئی مائی کا لال یہ حق نہیں دے سکتا۔ اگر رسول نے نہیں کہا کہ میری پیدائش کا دن جو ہے وہ ثواب اور اجر والا ہے، تو کسی دنیا کی طاقت اور ہستی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ثواب اور دوسروں پر ٹھوسے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انا نسألک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔